رات کا کوئی پہر تھا۔ مہرون فراک پہنے، اس کے لمبے کالے خوبصورت بال کمر پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، 21-22 سالہ وہ لڑکی جس کی گہری کالی آنکھیں تھیں، ان پر گری پلکوں کی جھالر، اس کا سفید دودیا بے داغ چہرہ، بڑے بڑے گلابی گال، ہلکے گلابی ہونٹ۔ ایسا لگتا تھا مشرق کا سارا حسن اس ایک لڑکی میں سما گیا ہے۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور زمل کی نظروں کا سانس ٹوٹا۔ اس نے اپنا رخ موڑتے ادھ کھلے دروازے میں دیکھا جہاں سے وہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ 28-29 سالہ بھرپور وجاہت کا شاہکار مرد، پرکشش چہرہ، ہلکے بیئرڈ، اس کے خوبصورت سرمئی آنکھیں، اس کی کھڑی مغرور ناک، سفید رنگت۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم نوجوان تھا۔ بلیک شرٹ جس کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کر رکھے تھے، بلیو جینز کے ساتھ پاؤں میں جاگرز تھے۔ چہرے پہ خطرناک حد تک سنجیدگی چھائی تھی۔ بنا زمل پر ایک بھی نگاہ ڈالے وہ ڈریسنگ روم میں جا چکا تھا اور وہ کمرے کے وسط میں مضطرب سے کھڑی تھی۔ کچھ منٹ بعد ڈھیلے سے ٹراؤزر اور شرٹ میں وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ بنا اسے دیکھے وہ بیڈ تک آیا۔ بہت ہمت کرتے زمل نے اس کی طرف قدم لیے۔ وہ سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑا اپنا موبائل چارجنگ پر لگا رہا تھا جب اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی، اپنا کپ کپاتا ہاتھ اٹھایا اور اس کے بازو پہ رکھنا چاہا۔ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ۔ اس کی خوبصورت کانوں کو رس گھولتی مگر غصے بھری آواز جیسے ہی زمل کے کانوں تک گئی، اس کے منہ میں سارے الفاظ رہ گئے۔ اس کا وہ ہاتھ ہوا میں ہی کہیں رک گیا جب وہ پلٹا تھا اور اپنی سرمئی آنکھوں میں ناگواری اور نفرت لیے اس نے زمل کو دیکھتے کہا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ کہیں اندر زمل کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ ساکت کھڑی بس یک ٹک اس حسین شہزادے کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھتے اپنے الفاظ پر زور دیتا بولا، کسی بھی غلط فہمی میں مت رہنا، میں نے تم سے یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ میری ڈیڈ اور ممی کا دل تم پر آ گیا تھا، انہیں صرف تم ہی بہو کے روپ میں چاہیے تھی۔ صرف اس وجہ سے میں نے یہ نکاح کیا ہے کیونکہ میں اپنی ممی کو انکار نہیں کر سکا، ورنہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہیں پہلے دن ہی یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ کسی خوش فہمی میں مت رہو۔ اس کمرے کی کسی بھی چیز کو چھونا مت۔ مجھے نہیں پسند کوئی میری چیزیں بے ترتیب کرے۔ وہ ایک ایک لفظ خنجر کی طرح اس کے سینے میں اتار رہا تھا اور وہ بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت لگانا۔ میں نہ تو اس رشتے کو کچھ مانتا ہوں نہ ہی نبھانے کی کوئی کوشش کروں گا۔ ابھی بھی وقت ہے، واپس جانا چاہو تو چلی جاؤ، بعد میں کوئی شکوہ مت کرنا۔ نہ میرا تم سے کوئی تعلق ہے نہ میں تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اور خبردار اگر کسی بھی بات کا علم ممی یا ڈیڈی کو ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کم سے کم میں کسی انجان کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ 2 ہی منٹ میں اس کی ساری زندگی کو ہوا میں پرچھوں کی طرح ادھیڑ گیا تھا۔ وہ اب بھی ساکت اور بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے اس کا چہرہ گیلا کرنے لگے۔ اس کے آنسو دیکھتے وہ مزید بیزار ہوا۔ اپنا یہ رونا دھونا میرے سامنے کرنے سے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میری ہمدردی بٹور سکتی ہو تو بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ آئندہ میرے سامنے یہ آنسو مت بہانا، مجھے یہ زہر لگتے ہیں۔ ناگواری سے کہتے وہ بیڈ تک گیا اور اسے پتھر کا بت چھوڑے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اتنی ہی دیر وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی جو کمبل سر تک اوڑھ چکا تھا۔ زمل کو لگا وہ اب کبھی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ اس کے قدم ڈگمگائے تھے۔ اس نے سہارا لینے کے لیے کسی چیز کو پکڑنا چاہا مگر آس پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ بہت مشکل سے اپنے مردہ قدموں اور سن وجود کو حرکت دیتی وہ صوفے تک آئی۔ وہ نڈھال سی ہوتی وہاں بیٹھی، آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی تو ان کا نکاح ہوا تھا اور کچھ گھنٹوں بعد ہی وہ اسے اس کی اوقات بتا چکا تھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھا جہاں وہ بیڈ کی بائیں سائڈ کروٹ دائیں جانب لیے لیٹا تھا۔ زمل صرف اس کے سر کے بال ہی دیکھ سکی اور پھر اپنی بے بسی پر وہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے بے آواز رو پڑی۔
یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے وہ صدیوں کی مسافت طے کرتی اپنوں سے دور ہو گئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کو زمل کبھی بھول ہی نہ سکی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی خاطر زمل اپنا سب کچھ چھوڑ آئی تھی، اور آج وہ کتنی آسانی سے کہہ گیا کہ وہ اس کی زندگی میں کوئی مقام ہی نہیں رکھتی۔ وہ نہیں جانتی وہ کتنے گھنٹے وہاں بیٹھی روتی رہی، مگر اس نے اپنے لبوں سے ایک بھی سسکی نہیں نکلنے دی۔ کب وہ روتے روتے سو گئی اسے احساس نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلے مناظر نمودار ہوئے تھے۔ چھوڑو مجھے، عالم مجھے بچائیں، وہ چیخیں مارتی ہوئی نیند سے بیدار ہوئی۔ کوئی ہے، بچاؤ عالم، اس کے لبوں نے ایک ہی شخص کو پکارا تھا۔ وہ جو پرسکون ہو کر سو رہا تھا ایک ہی پل میں ہڑبڑا کر اٹھا، ہاتھ مارتے سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا تو وہ صوفے پر بیٹھی سر دونوں ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھی، اور شہروز عالم کا دماغ ایک لمحے میں گھوما۔ وہ بلینکٹ وہیں پھینکتا ہوا ننگے پیر نرم قالین پہ چلتا اس تک آیا۔ اگلے ہی پل اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے صوفے سے کھڑا کیا۔ وہ اس ہوئی افتاد پر اچانک بھکلاتے ہوئے سہم گئی تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ وہ غصے سے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے دھاڑا کہ زمل نے اپنا سانس بھی روک دیا۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بھسم کر دینے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ دن میں کیا کم تماشا لگا چکی ہو جو اب میری راتوں کا چین بھی حرام کر رہی ہو؟ وہ بولا نہیں تھا، زہر کن لہجے میں دھاڑا تھا، اور وہ جو تکلیف زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اگلے ہی پل سارے ضبط توڑتی پوری شدت سے اس کے سینے سے آ لگی، اور شہروز عالم کا سارا وجود پتھر ہو گیا۔ وہ ساکت اور شل کھڑا رہ گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عالم، وہ بہت مشکلوں سے ہچکیوں کے دوران یہ بات کہہ پائی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ اپنی تکلیف جسے بیان کر رہی ہے وہ تو پتھر ہے، ایسا انسان جس کے اندر جذبات نام کے بھی نہیں۔ اس کی آواز تھی کہ کوئی امرت جو سامنے والے کے کانوں میں اترا۔ وہ بہت خوبصورت بولتی تھی، اس کی آواز میں بالکل ایسا سرور تھا جیسے کوئی میٹھے گیت سنا رہا ہو، مگر وہ شہروز عالم تھا جسے اس کی آواز سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ تو اب تک اس کے گلے لگنے پر ہی ساکت رہ گیا تھا، جو ابھی پہلے دھچکے سے نہ سنبھلا تھا۔ اس کی زبان سے اپنے لیے عالم سن کر جیسے اس کے جسم میں آگ ہی لگ گئی۔ نفرت کا بال بہت تیز ہوا۔ اس نے زمل کا بازو دبوچتے اسے خود سے دور کیا کہ زمل کو اپنا بازو جسم سے جدا ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اسے خود سے دور کیے اسے بھسم کر دینے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے چھونے کی، اور کیا بکواس کی؟ وہ بولا نہیں تھا، گرجا تھا۔ وہ بس روتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر نفی میں سر ہلاتی وہ دوبارہ اس کو کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم، میں تو بس… اس کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے، کیونکہ شہروز کی گرفت اس کے بازو پر مزید سخت ہوئی تھی۔ لفظ عالم سے اسے اپنے سارے زخم ہرے ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ لفظ عالم اسے اس لڑکی تک لے کر جاتا تھا جو کسی کی یاد کی تازہ قبر تھی۔ وہ نم نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے عالم کہنے کی؟ بولو، کس نے تمہیں اتنا حق دیا؟ وہ اتنے غصے سے دھاڑا کہ زمل اندر تک کانپ گئی۔ بہت مشکل سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ وہ آپ کا نام ہے، وہ بمشکل ایک فقرہ ادا کر پائی تھی۔ میرا نام شہروز ہے، صرف شہروز۔ عالم کہنے کا حق تم نہیں رکھتی۔ آج کے بعد میں یہ لفظ دوبارہ تمہارے لبوں سے نہ سنوں، ورنہ دوسری بار کچھ بھی کہنے کے لائق نہیں بچو گی۔ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے وہ اسے سختی سے وارننگ دیتا دروازے کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے زمل کو باہر نکال دیا۔ وہ بے حد حیرت، بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آئندہ جب دوسروں کی نیند خراب کرنے کا ہنر ختم ہو تب اس کمرے میں آنا، سختی سے کہتے اسے حیران پریشان چھوڑے وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا، اور وہ خالی خالی نگاہوں کے ساتھ بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی اس نے دروازہ بجانا شروع کیا۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ یہاں بہت سردی ہے، پلیز دروازہ کھولیں۔ ایک پل سے عالم کہتے کہتے وہ خاموش ہو گئی۔ اب وہ یہ لفظ اپنی زبان سے کہنے کی گستاخی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سختی سے منع کر چکا تھا، اور وہ بھی زمل تھی، اس شخص کا حکم ماننے کی روادار۔ وہ بے بسی سے وہیں دروازے کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔
وہ اپنی تکلیف کس کو بتائے؟ اس کا تو اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ جس شخص کی خاطر وہ سالوں صحرا کی تپتی دھوپ میں جلی تھی، جس کی خاطر اس نے کانٹوں کا ریگستان پار کیا تھا، اس کے پاؤں پر زخم بن گئے تھے، اس شخص کی خاطر اس نے خود کو جلایا تھا، آج وہی شخص اسے اپنی زندگی سے باہر نکال پھینک چکا تھا۔ اس کی ہچیاں تھیں جو اس اتنے بڑے محل کے دوسرے فلور تک گونج رہی تھی، لیکن اندر کمرے میں بیٹھے شاید اس شخص کے کان بہرے ہو گئے تھے۔ وہ کھل کر روئی تھی۔ اس بار اسے کسی کا ڈر نہیں رہا۔ رو رو کر جب حلق تھک گیا تب اس کی جا کر بس ہوئی۔ سردی نے اس کے سارے جسم کو منجمد سا کر دیا۔ وہ زمین سے اٹھی تھی اور وہاں موجود لاؤنج کے صوفے تک گئی اور پھر بے بسی سے وہیں بیٹھ گئی۔ زمل کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور پھر وہ نہیں جانتی وہ اتنی سردی میں اتنی تکلیفوں کے بعد کیسے سو گئی، مگر وہ بچپن سے ایسی ہی تھی۔ جب اسے بہت زیادہ تکلیف ملتی تھی تو اسے نیند بھی بہت آتی تھی اور پھر سونے کے بعد ہی اسے سکون ملتا تھا۔ اس کا دماغ گہری غنودگی میں چلا گیا۔ زمل خان شہر کے ایک بہت بڑے انڈسٹریز کی بیٹی تھی جس کی آج شادی طے تھی۔ اس کے لیے شہر کے ایک جانے مانے ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا۔ سکندر خان کو رشتہ مناسب لگا اور انہوں نے زمل کا رشتہ طے کر دیا، مگر عین شادی والے دن پتہ چلا کہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ تھا اور اپنے والدین کے دباؤ میں آ کر وہ زمل سے شادی کر رہا تھا، کیونکہ اس نے جس لڑکی سے شادی کی تھی وہ اس کے والدین کو پسند نہیں تھی۔ سکندر خان اپنی بیٹی کو کبھی بھی کسی کی سوتن نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً رشتہ توڑ دیا۔ مگر وہی لوگوں کی گھسی پٹی سوچ کہ اب لڑکی سے شادی کون کرے گا، اس کی تو بارات واپس پلٹ گئی، اور تبھی سکندر خان کے جگری دوست اور ان کے بزنس پارٹنر عمار ملک، جو کہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اپنی بیوی اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ وہاں موجود تھے، انہوں نے اپنے دوست کو پریشان دیکھتے فوراً زمل کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ شہروز عالم عمار ملک کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر وہ اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا۔ ماں اور باپ کی خواہش پر وہ نکاح تو کرایا تھا، لیکن اب اس کی زندگی میں کسی بھی زمل کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور وہ یہ اسے پہلی ہی رات بہت اچھی طریقے سے باور کروا چکا تھا۔ شہر پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ صبح کل رات کی طرح خوفزدہ نہیں تھی۔ کسی نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر نیند سے بیدار ہوئی۔ اپنی نیند سے بند ہوتی آنکھیں کھولیں تو وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا، کل رات والے حلیے میں، اور تیکھے تیوروں کے ساتھ زمل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور سوالیہ نگاہوں سے شہروز عالم کو دیکھا۔ جب وہ مکمل طور پر بیدار ہوئی تو وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ زمل نے ایک نظر اسے دیکھا، جس کا چہرہ کل رات کی طرح ہی سنجیدہ تھا۔ اگر تمہاری نیند پوری ہو گئی ہو تو، اس کے اتنے سے الفاظ میں بھی طرز صاف جھلک رہا تھا جو زمل محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بس تکلیف کے کڑوے گھونٹ بھرتی حلق کے اندر ہی اتار گئی۔ جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ اس کا اشارہ زمل کے سرخ ہوتی آنکھوں کی طرف تھا جو رو رو کر سرخ ہو گئی تھی۔ اتنا کہتے وہ صوفے سے اٹھا۔ حلیہ ٹھیک کرنے کے بعد نیچے پہنچو، اور کوئی بھی بات ممی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، ورنہ پھر تم جانتی نہیں ہو یہ شہروز عالم کیا چیز ہے۔ اتنا کہتے وہ کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ زمل نے پاس ہی پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا، اسے گلے میں ڈالا، ایک نظر اس کمرے کے آدھ کھلے دروازے پر ڈالی جو کل رات وہ اس کے لیے بند کر چکا تھا۔ آج اس کے لیے وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور کمرے کی جانب قدم لیے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، پھر بنا کچھ کہے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہوتی باہر نکلی تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا ریڈی تھا۔ وائٹ شرٹ جس کے کفلنگز فولڈ کر رکھے تھے، بلیک جینز پہنے، اپنے بال بنانے کے بعد وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو زوبیہ بیگم اسے ڈائننگ ٹیبل کے پاس ہی ملازمہ کے سر پر ناشتہ لگواتی کھڑی نظر آئیں۔ وہ ابھی سیڑھیوں میں ہی کھڑی تھی جب وہ اس کے پاس سے گزرتا نیچے اترا۔ وہ بنا ناشتہ کیے، بنا اپنی ماں کی کوئی بات سنے اپنے کام پر نکل گیا۔ اسے یقیناً آفس جانا تھا۔ وہ آدھی سیڑھیوں میں ہی اسے دیکھتی رہ گئی۔ زوبیہ بیگم کے چہرے پہ واضح غصے کے تاثرات تھے۔ یقیناً انہیں شہروز سے ایسی امید نہیں تھی، مگر اس نے کون سا یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا تھا؟ زمل کو دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ دیا۔ وہ بھی سارے برے خیالات جھٹکتے ہوئے چہرے کو نارمل کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی شہروز کا نکاح زبردستی کروایا گیا ہے،
اس لیے وہ فی الحال اس رشتے کو ایکسیپٹ کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ ان کے نکاح کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اس کا رویہ ابھی بھی زمل کے ساتھ ویسا ہی تھا، بس فرق اتنا تھا کہ اب وہ اس کے کمرے میں صوفے تک محدود ہو چکی تھی۔ آج زوبیہ بیگم نے اسے زبردستی زمل کے ساتھ شاپنگ کے لیے بھیجا تھا، یہ کہہ کر کے تمہاری بیوی ہے، تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ وہ شاپنگ کرنے آ تو گیا مگر پارکنگ سے ہی کہیں چلا گیا اور زمل کو خود ہی شاپنگ کرنے کا کہتے اپنا کارڈ اس کے ہاتھ میں تھما گیا۔ زمل کو اتنی شدید ذلت کا احساس ہوا مگر پھر کڑوے گھونٹ پڑتی رہ گئی۔ رات گہری ہو گئی تھی، وہ دونوں واپس آ چکے تھے۔ وہ کمرے کے صوفے پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی اور شہروز بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پہ جھکا کوئی کام کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان اجنبیت پہلے دن جیسی ہی تھی۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ دونوں چونکے، دونوں کی نظر دروازے تک گئی۔ زمل کو یاد آیا شاید ملازمہ سامان لے کر آئی ہوگی۔ وہ کتاب وہیں صوفے پہ رکھتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا مگر سامنے موجود ہستی کو دیکھتے زمل کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہوئی۔ شہروز ان سب سے بے خبر ابھی بھی سکون سے بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ زمل کی نظر کمرے میں موجود صوفے تک گئی جہاں پر کمبل پڑا تھا، پھر اس نے اسی گھبراتی سی نگاہ کے ساتھ سامنے کھڑی زوبیہ بیگم کو دیکھا۔ آنٹی آپ؟ الفاظ اس کے لبوں سے نکلنے سے انکاری تھے۔ ہاں میں؟ کیوں میں تمہاری کمرے میں نہیں آ سکتی؟ اور یہ میرے سامنے دیوار بنی کیوں کھڑی ہو؟ ہٹو سائڈ پر۔ ان کے لہجے میں ایک رعب اور دبدبا تھا۔ زمل پریشان سی ہوتی جلدی سے سائڈ پر ہو گئی، انہیں راستہ دیا۔ وہ جانتی تھی اب کچھ ہی دیر میں کمرے کا ماحول گرم ہونے والا ہے۔ دروازہ بند کیے جیسے ہی پلٹی تو دیکھا زوبیہ بیگم حیرانی سے صوفے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شہروز نے جیسے ہی ماں کو دیکھا تو اس کے چہرے کا خون نے چڑھ گیا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ممی آپ یہاں؟ زوبیہ بیگم اب سارے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، پھر انہوں نے اسی غصے کے ساتھ زمل کو دیکھا۔ تم یہاں پر سوتی ہو؟ ان کے لہجے کی سختی تھی کہ زمل نے خاموشی سے نگاہیں جھکا دی۔ انہوں نے اسی غصے سے شہروز کو دیکھا۔ اتنے بڑے بیڈ پہ کیا اس کے لیے جگہ نہیں بن سکتی؟ ان کے لہجے کی سختی پر دونوں ہی شرمندگی سی نگاہیں جھکا چکے تھے۔ زمل کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زمین میں اندر تک دھنس گئی ہے۔ زوبیہ بیگم انہیں ہی غصے سے گھور رہی تھی۔ چلو 1 منٹ سے پہلے بیڈ پر پہنچو، انہوں نے سختی سے زمل کو حکم دیا۔ زمل نے چہرہ اٹھائے پریشانی سے زوبیہ بیگم کو دیکھا، لیکن وہ میں کیسے؟ الفاظ اس کے لبوں سے نکلنے سے انکاری تھے۔ اس کے لہجے کی بوکھلاہٹ زوبیہ بیگم کو مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کیے کھڑی تھی۔ بالکل، تم اس کی بیوی نہیں ہو؟ کیا تم بھاگ کر یہاں پر آئی ہو؟ زمل چونکی، پھر فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نا، پوری عزت کے ساتھ نکاح کر کے لایا ہے وہ تمہیں، تو جتنا اس کمرے کی ہر چیز پہ اس کا حق ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ جلدی سے میرے سامنے بیڈ پر پہنچو۔ زوبیہ بیگم کے لہجے میں ذرا سی بھی نرمی نہیں تھی۔ اس نے ڈرتے ہوئے شہروز کو دیکھا جس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے صوفے سے کمبل اٹھایا اور اس سے پہلے وہ بیڈ پر رکھتی زوبیہ بیگم بول اٹھی، یہ اتنا بڑا جو بیڈ پر بلینکٹ پڑا ہے کیا تمہارے لیے کم ہے جو یہ ساتھ پکڑا ہے؟ واپس رکھ کر آؤ اسے۔ ان کے لہجے میں مزید غصہ شامل ہوا۔ زمل ڈرتے ہوئے جلدی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ زوبیہ بیگم شہروز کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا وہ وہاں صوفے پر کمفرٹیبل ہو کر سوتی ہوگی؟ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ کیوں اس لڑکی کو پریشان کرتے ہو؟ اس بار ان کے لہجے میں کچھ جھنجھلاہٹ تھی۔ ممی آپ کو نہیں لگتا آپ کو میری میرڈ لائف سے دور رہنا چاہیے اور اسے مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دینا چاہیے؟ وہ ہلکی سی آواز میں منمنایا تھا کہ زوبیہ بیگم کو مزید غصہ آیا۔ اگر میں تمہیں کچھ غلط کرنے کا کہتی ہوں تو پھر بے شک میری بات مت مانو، لیکن میں کچھ غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ یا پھر کہیں تمہیں اس بات کا ڈر تو نہیں کہ اگر وہ تمہارے قریب آ گئی تو تم بہک سکتے ہو؟ ماں کی بات سنتے اس کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا۔ ممی، وہ دبے دبے لہجے میں گھبرایا تھا۔ انہوں نے شہروز کا گال تھپتھپایا۔ فکر مت کرو، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے نکاح میں ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ نرمی سے آہستہ آواز میں بول رہی تھی کہ زمل کو ان کی بات نہ سنے۔ وہ بلینکٹ واپس کبرڈ میں رکھنے کے بعد ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو زوبیہ بیگم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی سختی دیکھ
وہ جلدی سے بیڈ کی دوسری جانب پہنچی اور شہروز کی آنکھوں سے بچنے کے لیے جلدی سے بلینکٹ سر تک لیٹ چکی تھی۔ زوبیہ بیگم کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ آج کے بعد میں نے دوبارہ اسے صوفے پر سوتا دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا شہروز۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہروز کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، کہاں پھنس گیا تھا۔ ایک نظر اسے دیکھا جو سر تک بلینکٹ لیے جیسے شہروز کی ڈانٹ اور غصے سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ وہیں کمرے کے وسط میں چکر کاٹنے لگا۔ نیند آنکھوں سے بہت دور تھی۔ کچھ دیر بعد زمل نے کروٹ لی، اس کے چہرے سے بلینکٹ سرکا تو اس نے دیکھا وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ اس کی نظر ایک بار پھر صوفے تک گئی جو بہت چھوٹا تھا، جانے وہ وہاں کروٹ لے کر کیسے سوتی ہوگی۔ ایک پل کے لیے شہروز کے دل میں ایک ملال سا آیا، مگر اگلے ہی پل نظر بیڈ پر پڑی تو اس کے حلق تک جل گیا تھا۔ ہرگز نہیں، میں اس کے ساتھ ایک بیڈ اور ایک بلینکٹ کبھی شیئر نہیں کر سکتا۔ غصے کے مارے برا حال تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ کام کرنا تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کیے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایک بار پھر وہ کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ وہ نیند میں بے چین ہے، وہ نیند میں کروٹ بدلتی ہوئی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں، کوئی ہے، بچاؤ، ماما، بابا، نہیں، پلیز چھوڑو مجھے، عالم، عالم۔ آہستہ آہستہ اس کی چیخوں کی آواز سارے کمرے میں گونجنے لگی۔ شہروز حیران پریشان ہوتا اس تک پہنچا۔ وہ اپنا سر تکیے پر پٹکتی ہوئی جیسے نیند میں بہت خوفناک خواب دیکھ رہی تھی۔ پلیز ڈونٹ لیو می، پلیز ڈونٹ لیو می عالم۔ اس کی چیخوں کی آواز اونچی ہونے لگی۔ شہروز نے اس کا گال تھپتھپایا۔ زمل، ہوش کرو۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس لڑکی کو کیا ہوا۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی، اس کا چہرہ سارے پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ زمل، شہروز نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑ کر جھٹکا دیا۔ ایک دم ہوش میں آنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے پاس بیڈ پر بیٹھے شہروز کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنی بھی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اٹھ کر اس شخص کے سینے سے لگ جاتی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ شہروز نے ناگواری سے اسے دیکھا، مگر شاید وہ اسے سن نہیں رہی تھی۔ آخرکار شہروز نے ضد چھوڑتے غصے سے ڈانٹا، بس چپ، ایک دم چپ۔ خبردار اگر اب روئی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اتنی سختی سے دھاڑا تھا کہ ایک پل سے پہلے زمل کے آنسو رک گئے۔ اس نے اپنا سانس بھی روک دیا۔ وہ خوفزدہ ہوتی بیڈ پر کمبل سر تک تانے خود پر قابو پانے لگی۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ شہروز کو خود پر غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی اس سے بحث اور غصہ کرنے کی؟ وہ اس لڑکی کے رونے سے جھنجھلا ہی گیا تھا۔ آخر اس کے رونے سے شہروز کو کیوں برا لگ رہا تھا؟ اسے تو اس کا رونا زہر لگنا چاہیے تھا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، یہ کیا ہر وقت رونے دھونے بیٹھ جاتی ہو؟ بیزاریت سے کہتے ہوئے وہ بیڈ کی دوسری جانب چلا گیا۔ زمل نے اپنے آنسو صاف کیے، ایک نظر اسے دیکھا اور نامحسوس انداز میں بیڈ کے کنارے کی جانب کھسکتی ہوئی وہ کروٹ کے بل دوبارہ سونے کی کوشش کرنے کے ساتھ خود کو اس خوفناک خواب کے اثر سے باہر نکالنے لگی۔ شہروز نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس کی جانب پش کرتے خود بھی وہ بیڈ کی دوسری جانب ہوتا لیٹ گیا، مگر نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ تو آنی ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ماضی گھومنے لگا۔ وہ ماضی میں ہی کہیں کھو گیا تھا۔ وہ 13 سال کا تھا جب ہمیشہ کی طرح ممی سے ناراض ہو کر وہ اسکول کے پاس پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ تب اس نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ 6-7 سالہ لڑکی، وہ بہت خوبصورت تھی اور رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن شہروز کو اس کا رونا برا لگا۔ وہ اس کے پاس ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ دیکھنے سے بہت معصوم تھی اور بہت پیاری۔ دوپہر کا وقت تھا، پارک سارا خالی تھا، بس وہ دونوں ہی وہاں موجود تھے۔ شہروز نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے چہرہ موڑے اس بچی سے پوچھا۔ شہروز کی آواز پر بچی نے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر شہروز کو اپنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت بچی تھی اور پہلی ہی نظر میں شاید شہروز کے سینے میں اندر تک اتر گئی۔ ماما نے ڈانٹا؟ وہ شہروز کے ہاتھ سے رومال پکڑتی اب اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی کہ شہروز کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی کر گئی۔ اور کیوں ڈانٹا تمہاری ماما نے؟ شہروز نے اگلا سوال پوچھا۔ میری ساری فرینڈز کے پاس اتنی بڑی بڑی باربی ڈال ہے، مجھے بھی باربی ڈال چاہیے۔
مگر ماما نے کہا ابھی پیسے نہیں ہیں۔ شہروز کے چہرے پہ کرب ابھرا، اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ تم تو خود اتنی پیاری باربی ڈال ہو، تمہیں کسی باربی کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی تمہیں چاہیے تو میں تمہیں گفٹ کر دوں گا۔ اس کی بات سنتی بچی نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹمائی۔ کیا سچ میں باربی ڈال ہوں؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ شہروز نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اس وقت لائٹ پرپل کلر کی فراک پہن رکھی تھی۔ ہاں تمہیں پتا ہے تم بہت خوبصورت باربی ڈال ہو، کیا مجھ سے دوستی کرو گی؟ میری باربی ڈال بنو گی؟ شہروز نے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ وہ کھل کر مسکرائی، پھر شہروز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اوکے فرینڈز، وہ چہکی تھی۔ شہروز کے چہرے پہ بڑی گہری مسکراہٹ ابھری۔ اچھا بتاؤ تم کہاں رہتی ہو؟ شہروز نے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ یہیں پاس ہی 2 گلی چھوڑ کر ہمارا گھر ہے۔ شہروز حیران ہوا۔ تو یہاں اکیلی آئی ہو؟ وہ بے حد بے یقین تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں جب میں اداس ہوتی ہوں تو یہاں آ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ شہروز مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے تو پھر ہم روز یہیں ملا کریں گے، ڈن؟ اس نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ سامنے کیا تو اس نے مسکرا کر شہروز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مگر آپ نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ شہروز کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شہروز عالم، تم مجھے صرف عالم کہہ کر پکار سکتی ہو۔ عالم کہنے کا حق میں صرف اپنے بہت قریبی رشتوں کو دیتا ہوں، اور آج سے تم میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ میں کل تمہارے لیے بہت سارے گفٹ لے کر آؤں گا۔ وہ دیکھ سکتا تھا لڑکی کا حلیہ ایک مڈل کلاس فیملی جیسا تھا۔ وہ چہک اٹھی اور یوں پہلی بار ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد دونوں روز اسی پارک میں ملنے لگے۔ شہروز اس کے لیے چاکلیٹس لے کر جاتا، وہ اس کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا۔ مگر 2 مہینے بعد عمار صاحب نے کہا کہ وہ شہروز کو اپنے ساتھ ابراڈ لے کر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں شہروز کو ایک بہترین بزنس مین بنانا ہے، اور اس کے لیے شہروز کا ابراڈ میں پڑھنا ضروری ہے۔ شہروز جانا نہیں چاہتا تھا، مگر باپ کی ضد کی وجہ سے جانا پڑا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پارک میں بیٹھی شہروز کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ پارک میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر وہ چہک اٹھی۔ آج آپ نے اتنی دیر لگا دی عالم، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے پریشانی سے کہا۔ سوری، مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں اتنا انتظار کروایا۔ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، مگر آج واضح پریشان تھا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ چھوٹی ضرور تھی مگر بہت سمجھدار تھی۔ ہاں میں باہر جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے اب میں کافی سال بعد واپس آؤں۔ کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ اس نے غمگین لہجے کے ساتھ پوچھا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں جائے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ لڑکی لمحوں میں غمگین ہو گئی۔ کیا اگر آپ چلے گئے تو میں چاکلیٹس کس کے ساتھ شیئر کیا کروں گی؟ میں اپنی دل کی باتیں کس سے بتایا کروں گی؟ پلیز مت جائیں عالم، اس نے تڑپتے ہوئے کہا۔ شہروز عالم کے وجود میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں واپس آتے ہی سب سے پہلے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ کیا تم مجھ سے وعدہ کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ اس لڑکی کے سامنے پھیلایا۔ وہ حیرانی سے کبھی شہروز تو کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر بنا کچھ سوچتے اس نے اپنا ہاتھ شہروز کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں چاہتا ہوں جب تم بڑی ہو جاؤ تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی بنا کر لے جاؤں۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ 13-14 سالہ بچہ جو بہت سمجھدار اور بہت ذہین تھا، وہ اتنی سی عمر میں اس سے وعدہ مانگ رہا تھا، اور اس لڑکی نے بھی بنا سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے ایک ڈائری جو وہ ساتھ لے کر آیا تھا وہ اس لڑکی کے سامنے رکھی۔ یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لکڑی کا بہت پیارا باکس تھا جس کے اوپر ایس اور اے لکھا تھا، یعنی کہ شہروز عالم۔ وہ اس نے خود اپنے لیے بنوایا تھا، مگر اب اپنی یاد کے طور پر اپنی باربی ڈال کو دے کر جا رہا تھا۔ اگر کبھی تمہیں میری یاد آئے اور مجھ سے بات کرنے کا دل چاہے تو اس ڈائری پہ سب کچھ لکھ دینا، میں پھر واپس آ کر پڑھوں گا۔ ہم بہت جلدی یہیں ملیں گے۔ تم میرا انتظار کرو گی نا باربی ڈال؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تو اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ساری زندگی آپ کا انتظار کروں گی عالم، جلدی واپس آئیے گا، میں آپ کی منتظر رہوں گی۔ وہ چلا گیا، مگر ابراڈ جانے کے بعد بھی اس کا دھیان اس لڑکی سے ہٹ نہیں سکا۔ نہ جانے کیوں، لیکن بس اسے اس لڑکی سے محبت تھی۔ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، یہ نہیں جانتا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ اسے پہلی نظر میں ہی اپنے دل میں پورے حق سے براجمان ہوتے محسوس ہوئی۔ 12 سال بعد وہ واپس پاکستان آیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی باربی ڈال کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔
کیونکہ اس نے گھر دیکھ رکھا تھا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو پتہ چلا اس گھر کے مکین اور ان کی بیٹی تو 5 سال پہلے ایک کار حادثے میں موت ہو گئی تھی۔ اور وہ سچ شہروز عالم کی زندگی کا سب سے بھیانک سچ تھا۔ وہ بالکل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اس کے والدین بے حد حیران تھے۔ اب تو اس واقعے کو 4 سال گزر گئے تھے، مگر شہروز آج بھی اس لڑکی کو کبھی بھول نہیں پایا تھا۔ اس کی وہ آنکھیں، وہ آج بھی ان آنکھوں کو یاد کرتا تھا۔ فجر کی ہوتی اذانوں نے اسے ہوش دلائی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو اگلا دن اتر چکا تھا۔ اس کی نظر بیڈ تک گئی جہاں وہ سوئی ہوئی تھی، مگر لگ رہا تھا اسے بخار ہو گیا ہے۔ جانے کیوں وہ کل رات بہت ڈر گئی تھی۔ اس کا عالم کہنا شہروز عالم کو اس لڑکی تک لے جاتا تھا جو اب اس کی زندگی میں کہیں بھی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن وہ وعدہ جو اس لڑکی سے اس پارک میں بیٹھے کیا تھا وہ آج بھی شہروز کے کانوں میں گونجتا تھا۔ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی لڑکی کو اپنی دوست نہیں بنائیں گے۔ آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری صرف آپ کی باربی ڈال ہی ہوگی۔ اور یہ وعدہ کرنے کے بعد ابراڈ گیا تھا، تو پھر کیسے وہ اس لڑکی سے محبت کرنے کا سوچ سکتا تھا؟ مانا وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی جو اس وقت اس کے نکاح میں تھی، مگر وہ اپنی باربی ڈال سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ اس کے لیے وہ بہت خاص تھی۔ جب وہ اداس ہوتا تھا وہ اسے ہنساتی تھی۔ وہ دونوں کتنے گھنٹے وہاں پارک میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ وہ اسے اپنے اسکول کے بارے میں بتاتی تھی جو وہاں علاقے کے سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بہت غریب گھرانے کی بیٹی تھی، مگر اسے پھر بھی اس سے محبت تھی۔ اور آج اس کے نکاح میں شہر کے سب سے امیر بزنس مین کی بیٹی تھی، مگر اسے پھر بھی وہ لڑکی زیادہ عزیز تھی جو ایک غریب مزدور کی بیٹی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ سے اٹھا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ اس کی سوچوں سے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ شاید اس خوفناک خواب کی وجہ سے زمل کو بخار ہو گیا۔ وہ 3 دن تک بخار میں بہت بری حالت میں رہی تھی کہ شہروز اسے اس طرح بیمار دیکھ کے مزید پریشان ہوا۔ 3 دن سے زوبیہ بیگم اس کے پاس ہی تھی۔ عمار صاحب تو اپنی کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں 2 ہفتوں سے ابراڈ گئے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیوں، لیکن اس لڑکی کو اس حال میں دیکھتے وہ اس سے مزید لڑنے کا ارادہ طے کر چکا تھا، مگر وہ خود کو اس لڑکی کے شہر سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر یہ لڑکی مزید اس کے ساتھ رہی تو واقعی وہ پاگل ہو جائے گا۔ چند دنوں میں زمل کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی۔ اب شہروز کا رویہ بھی پہلے کی طرح تلخ نہیں رہا تھا۔ عمار صاحب بھی واپس پاکستان آ چکے تھے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے وہ شہروز کے بدلے رویے کو نوٹ کر رہی تھی۔ وہ ہر وقت خاموش رہتا تھا۔ جب سے عمار صاحب واپس آئے تھے وہ ان سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے صاف شہروز اور اس کے باپ کے درمیان ایک عجیب سا فاصلہ دیکھا تھا۔ ان دونوں کا رشتہ بہت عجیب سا تھا۔ وہ باپ بیٹا ہو کر بھی دور دور رہتے تھے۔ کافی دنوں سے شہروز بہت خاموش تھا، بس ضرورت کی بات کرتا۔ اکثر وہ گھر سے غائب رہتا، رات کو بھی کافی دیر گئے آتا اور صبح جلدی نکل جاتا۔ زمل سے تو بات کرنے کا جیسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا، یا پھر جیسے وہ جان بوجھ کر اس سے بات نہ کرنی پڑے اس لیے اس کی نظروں سے اوجھل رہتا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ شہروز کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل رہی تھی۔ وہ اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں سائڈ ٹیبل پہ رکھ رہا تھا جب اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ شہروز نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چند دنوں سے وہ اپنا خیال رکھنے لگی تھی۔ آج بھی میرون کلر کا نائٹ ڈریس پہن رکھا تھا۔ شہروز نے اس کے وجود سے نگاہیں چرائے، چہرہ موڑا۔ بولو۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے تاثرات سے آری تھا۔ میں سوچ رہی تھی کل اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم کہیں لنچ پر چلیں؟ اس نے مسکرا کر شہروز سے پوچھا۔ وہ اپنے اور شہروز کے رشتے کو بہتر کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اب شہروز کا رویہ اس کے ساتھ بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میرے پاس کسی بھی فضول لنچ کے لیے ٹائم نہیں، شہروز چہرہ موڑے کچھ غصے سے بولا۔ زمل نے حیران ہوتے سے دیکھا۔ ٹائم تو نکالنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ہمیں اب اپنا رشتہ بہتر کرنا چاہیے؟ میں جانتی ہوں کہ ہمارا نکاح جن حالات میں ہوا وہ حالات بہتر نہیں تھے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے رشتے کو وقت دیں، سمجھیں، ایک دوسرے کو جانیں۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ سے ہمیں سٹارٹ تو کرنا ہی ہوگا۔ زمل نے نرم سے لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کی۔ شہروز کا دل بے اختیار دھڑکا، مگر وہ اپنے دل کو سلاتا شفافیت اختیار کرنے پر اتر آیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، مجھے تمہارے ساتھ رہنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔
تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی ہو گئی۔ جمل کی آنکھوں میں جیسے کانچ کی کرچیاں سی چبھ گئیں۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ آپ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ جب میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، خود کو آپ کی پسند ناپسند کے مطابق ڈھال رہی ہوں، تو پھر ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ بھی تلخ ہوئی۔ شہروز آگے بڑھا اور سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میری زندگی میں ہر چیز اتھل پتھل ہو گئی ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے میں ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد میں رات کو سکون سے سو تک نہیں پاتا۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، سمجھ نہیں آتی؟ نفرت ہے مجھے تم سے، اور مجھے سب سے زیادہ نفرت تمہاری ان کالی آنکھوں سے ہے۔ سن لیا سچ؟ تم نے میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ وہ چلایا تھا۔ جمل کی آنکھوں میں چھناکے سے کچھ زخمی ہوا۔ دل کرچی کرچی ہوا تھا، یا پھر روح، وہ سمجھ نہ سکی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے جسم سے روح کھینچ کر نکال دی ہو۔ وہ بے بسی کی مورت بنی اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ بہت ضبط کے باوجود بھی آنکھوں سے اشک بہتے گالوں پر پھسلنے لگے۔ پھر جیسے اس کا دماغ کو سوچنے، سمجھنے اور کہنے کی صلاحیت تک آیا، وہ زخمی سا مسکرا دی۔ اچھا ایسا ہے، میں نے آپ کی زندگی عذاب کر دی ہے؟ تو ٹھیک ہے، ختم کر دیں سب کچھ، چھوڑ دیں مجھے، طلاق دے دیں، تاکہ میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں۔ آپ نفرت کرتے ہیں نا مجھ سے، تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں آپ سے، آئندہ کبھی آپ کو نظر نہیں آؤں گی۔ چھوڑنا ہے تو طلاق دینی ہوگی۔ آج فیصلہ آر یا پار کر ہی دیں۔ جب ہم دونوں ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے تو پھر بہت عزت سے اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس شخص کی بے رخی برداشت کرتے کرتے شہروز کو لگا جیسے کسی نے اسے موت کا پروانہ سنا دیا ہے۔ تو یعنی کہ واقعی اس سے الگ ہو جائے گی۔ وہ ہر چیز کو اپنے حساب سے لے رہا تھا۔ اس نے غصے سے واپس پلٹتے اپنا موبائل اٹھایا۔ فائن، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے۔ اتنا کہتے اس نے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ جمل پتھر ہوتی اس شخص کو دیکھتی رہ گئی، جو اب کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے طلاق کے کاغذات بنوانے ہیں، جلد سے جلد بن جانے چاہیے۔ اور جمل کو اپنے سر پر سارے ملک ہاؤس کی عمارت گرتی محسوس ہوئی۔ وہ ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھا تھا، اسے چھوڑنے کے لیے تیار۔ جمل کو لگا اس سے زیادہ وہ کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ طے تھا، وہ دونوں الگ الگ راستوں کے مسافر تھے، وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ بے اختیار نفی میں سے ہلاتی قدم پیچھے لیتی گئی، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکل جانے کے بعد شہروز وہیں بے بسی سے زمین پر گھٹنوں کے بل گرا۔ تو وقت آ گیا تھا ان دونوں کے جدا ہونے کا۔ ملک ہاؤس میں آج کل سناٹا چھایا تھا۔ وہ بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس رات کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی ڈائری پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی شہروز اس وقت گھر پر نہیں ہوتا، اس لیے وہ پرسکون ہو کر لکھ رہی تھی۔ وہ چونکی جب کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ سارے کام چھوڑتی دروازے تک گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ جمل نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے خاکی انویلپ جمل کی جانب بڑھایا۔ میم، یہ شاید سر کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں، کوریئر والا دے کر گیا ہے۔ جمل نے اچھا کہتے وہ انویلپ پکڑا، دروازہ بند کیا، اسٹڈی ٹیبل تک آ کر بیٹھی۔ آخر ایسا بھی کیا تھا ان کاغذات میں؟ وہ سوچنے لگی، کھولے یا نہ کھولے۔ پھر اس کی تجسس والی حس پھڑپڑائی۔ اس نے آخر وہ کھول ہی لیا۔ اس میں کوئی کاغذ تھا۔ جیسے اس نے اس کاغذ کو کھولا، پھر کاغذ پہ لکھی تحریر دیکھتے وہ اگلا سانس نہیں لے سکی۔ جیسے جیسے وہ اس کاغذ پہ لکھی تحریر پڑھ رہی تھی، ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ اسے اپنے قدموں سے جان سرکتی محسوس ہوئی۔ اس کے ہاتھوں سے وہ کاغذ چھوٹتے ٹیبل پر آ گرا۔ وہ ابھی بھی ساکت وجود کے ساتھ حیرانگی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کاغذ جمل کو اپنی موت کا پروانہ لگا، کیونکہ وہ طلاق نامہ تھا۔ تو یعنی کہ واقعی اس نے غصے میں طلاق کے کاغذات بنوا لیے تھے، اور یقیناً یہ کاغذات اس کے وکیل نے ہی اسے بھیجے تھے۔ تو یعنی کہ وقت آ گیا تھا ان دونوں کے علیحدہ ہونے کا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پہ پھسل گئے۔ وہ گارڈن میں بیٹھا تھا جب عمار صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے۔
اس سے پہلے وہ اٹھ کر جاتا انہوں نے شہروز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ زمل مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ میری کوئی بیٹی تو نہیں، اگر ہوتی تو شاید اس جیسی ہی ہوتی۔ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اس سے رویہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے وہ رات یہاں بیٹھی تھی، میں نے اس رات اس لڑکی کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے انتہا محبت دیکھی ہے۔ وہ بہت اچھی ہے، اسے مت چھوڑنا۔ کچھ بھی ہو جائے اسے تکلیف مت دینا، اس کا دل مت توڑنا۔ میں نے بہت مان سے اسے اپنی بہو بنایا تھا۔ اس کے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے زمل ساری زندگی میری بیٹی رہے گی۔ مجھے شرمندہ مت کرنا شہروز۔ وہ چند پل کو خاموش ہوئے۔ شہروز کو اپنی آنکھوں سے آنسو بہتے محسوس ہوئے۔ جانتے ہو لڑکیوں کے دل نازک ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میں خود کو زمل کا مجرم سمجھتا ہوں۔ بہت مان سے اسے تمہارے ساتھ بیاہ کر لایا تھا، مگر تمہارا سلوک مجھے شرمندہ کروا رہا ہے۔ اس کا دل مت توڑنا شہروز، عمار صاحب نے درخواست کی۔ شہروز جیسے ایک دم سے کسی خواب کی کیفیت سے جاگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ڈیڈ، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں رشتہ کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ وہ تیزی سے کہتا جلدی سے بینچ سے اٹھا اور اب اپنی جیب سے موبائل نکالے وہ کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی رابطہ موصول ہوا۔ مجھے طلاق کے کاغذات نہیں بنوانے، اس نے جلدی سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ مگر کاغذات تو میں تمہارے گھر بیچ چکا ہوں شہروز، اب تک تو شاید کسی نے ریسیو بھی کر لیے ہوں۔ اور شہروز نے بے حد بے یقینی سے یہ بات سنی۔ اسے لگا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اب وہ زمل کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ ہاں، وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے لاؤنج کے اندر داخل ہوا، اب ملازموں کو آوازیں دے رہا تھا۔ 2 منٹ بعد اس کے سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ میرے کچھ ڈاکومنٹس آنے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس کے لہجے میں بےتابی تھی۔ سر، وہ تو میں نے زمل میم کو دے دیے۔ اور شہروز کو اپنے سر پر آسمان پھٹتا محسوس ہوا۔ کیا؟ وہ چلایا تھا۔ پھر جلدی سے ملازمہ کو بھاڑ میں جھونکتے وہ کمرے کی جانب بھاگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ سارا خالی تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ وہ ڈریسنگ روم میں آیا، ڈریسنگ روم بھی خالی تھا، واش روم بھی خالی تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے طلاق نامہ دیکھا ہی نہ ہو۔ اسے زمل کے آنے سے پہلے طلاق نامہ غائب کرنا تھا، مگر رکھا کہاں ہوگا؟ اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز دیکھے، وہاں بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نگاہ اسٹڈی ٹیبل تک گئی اور وہاں اسے وہ خاکی لفافہ نظر آیا۔ اس سے پہلے وہ پکڑتا اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل پر پڑی ڈائری پر گئی۔ شہروز کو ایسا گمان ہوا جیسے اس نے وہ ڈائری کہیں دیکھی ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس ڈائری کے قریب آیا۔ ڈائری کو دیکھتے وہ طلاق نامہ بھول گیا۔ اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ وہ جو سوچ رہا تھا، نہیں ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جیسے اس نے ڈائری اٹھا کر دیکھی، ڈائری دیکھتے ہی شہروز کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے منظر ابھرے تھے۔ وہ اس ڈائری کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ وہی ڈائری تھی جو اس نے اپنی باربی ڈال کو دی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے۔ ڈائری کا ایک صفحہ ابھی بھی کھلا پڑا تھا۔ شاید وہ کچھ لکھ رہی تھی اور لکھتے ہوئے ایمرجنسی میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ شادی کے اتنے مہینوں بعد اس نے پہلی بار اس ڈائری کو اپنے کمرے میں دیکھا تھا۔ اسے سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ اس کا دل اسے اشارہ دے چکا تھا۔ اس کا مطلب واقعی وہ اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ کرسی کھینچتے وہیں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا اور ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ اس پہ بہت خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں عالم کی باربی ڈال لکھا ہوا تھا، اور وہ کیسے اس رائٹنگ کو بھول سکتا تھا؟ شہروز عالم کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ بے ساختہ اور بے اختیار ہی ڈائری پہ لکھا ہر لفظ پڑھنے لگا۔ اس نے شہروز عالم کے ابراڈ جانے کے بعد سے لے کر اب تک اپنی زندگی کی ہر کہانی لکھی ہوئی تھی۔ وہ جیسے جیسے پڑھ رہا تھا ویسے ویسے سے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باپ نے کسی کا قتل ہوتے دیکھ لیا تھا اور قاتل نے تمام ثبوت مٹانے کے لیے زمل کو اس کے والدین کے ساتھ مارنے کی کوشش کی، مگر اس ایکسیڈنٹ میں زمل بچ گئی۔ اسے سکندر خان نے بچایا، پھر اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے آئے، اور اس ایکسیڈنٹ میں زمل نے اپنی کانچ جیسی سبز آنکھیں کھو دی تھیں، اس لیے تو اب اس کی آنکھیں کالی تھیں۔ شہروز عالم کو اپنے سینے میں الاؤ دہکتے محسوس ہوئے۔ وہ پورے 2 گھنٹے اس ڈائری کو پڑھتا رہا اور بالآخر وہ آخری صفحات تک پہنچ گیا۔ او خدایا، وہ زندہ تھی! اس کی باربی ڈال زندہ تھی! وہ جسے 4 سال سے مرا ہوا سمجھ رہا تھا، وہ زندہ تھی۔ ہاں، وہ یقین کر چکا تھا کہ وہ زندہ تھی۔ اسے یقین آ گیا۔ آخری صفحات پہ کچھ الفاظ درج تھے:
بالآخر وقت آ ہی گیا 16 سالوں کی محبت کے جدا ہونے کا۔ وہ جیسے اس ڈائری میں لکھے ان الفاظ میں خود سے ہی سوال پوچھ رہی تھی۔ میں زندگی کے 16 سالوں سے آپ سے عشق کرتی آ رہی ہوں عالم۔ یہ محبت کیا ہوتی ہے معلوم نہیں، میں تو ہر حد سے گزر گئی۔ دیکھے تو صحیح اس عشق میں کیا کیا کھویا میں نے، اپنی خوبصورت آنکھیں تک گوا دی، وہ آنکھیں جن سے آپ کو عشق تھا، پھر بھی میرے حصے میں آپ کی ذرا سی محبت تک نہ آ سکی۔ میں خالی ہاتھ رہ گئی عالم، آج میں سب کچھ کھو چکی ہوں عالم۔ شہروز کا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا، اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے تک گیا۔ اس نے اپنے سینے کو مسلنے کی کوشش کی، اسے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ اس کے جانے کے بعد ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ اسے صرف پہلے شک تھا، مگر اب یقین ہو گیا کہ وہ اس کی تھی، اس کے پاس واپس لوٹ کر آ چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ڈائری پہ لکھے وہ الفاظ پڑھنے چاہے۔ کہا تھا نا میں نے، زمل کچھ نہیں بھولتی، میں تو کبھی آپ کو نہیں بھولی، مگر آپ سب کچھ بھول گئے، عشق کے پہلے باب میں ہی فیل ہو گئے۔ خیر یہ زمل پھر بھی آپ کو معاف کرتی ہے، لیکن آپ میرے اس عشق کے گواہ رہیے گا کہ میں نے آپ سے عشق کیا ہے عالم۔ ہاں یہی سچ ہے، میں ہی آپ کی باربی ڈال ہوں۔ شہروز عالم کا سارا وجود برف بن گیا، اس انکشاف نے اسے عرش سے فرش پہ لاپٹکا تھا۔ ہوا کے ایک سرسراتے جھونکے نے اسے ساکت کر دیا۔ یہ کیسا انکشاف تھا، اس کے ارد گرد سب کچھ ٹھہر گیا، زندگی کا ہر خوبصورت پل آنکھوں کے سامنے گھوما۔ اس کے ساتھ گزرا بچپن، اس کے ساتھ گزرا ہر ایک پل، اس سے کیا ہر ایک وعدہ، ہر ایک یاد اس کی آنکھوں میں جھلملانے لگی۔ وہ اتنے عرصے سے اس کی بیوی بنی، اس کے گھر میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اور وہ کیسے نہ جان پایا کہ وہ اس کی باربی ڈال تھی؟ وہ اسے کیسے پہچان نہ سکا؟ کیا وہ اسے بھول سکتا تھا؟ دل نے فوراً کہا کہ ہرگز نہیں۔ ہائے وہ کیسے اس دیوانی کو بتاتا کہ وہ تو اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا، لیکن وہ تھی کہاں؟ وہ شروع سے جانتی تھی تو پھر آج تک شہروز عالم کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ کیا وہ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھنا چاہتی تھی؟ ڈائری میں مزید بھی کچھ لکھا تھا، مگر وہ ڈائری وہیں رکھ چکا تھا۔ اسے ابھی زمل سے بہت سارے سوالوں کے جواب لینے تھے۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ ڈائری وہیں اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے کمرے سے باہر بھاگا، اس بات سے بے خبر کہ وہ اس کی زندگی سے بہت دور جا چکی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل کے ایک کنارے پر وہ ڈائری پڑی تھی اور دوسرے کنارے پر طلاق نامہ۔ کسی بھی قیمتی شے کی قدر صرف حاصل ہونے سے پہلے اور کھونے کے بعد ہوتی ہے، اور شہروز عالم نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی قیمتی شے کھو چکا ہے۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا ہنستا بستا آشیانہ اجاڑ چکا تھا، وہ اسے آزاد کر چکی تھی۔ وہ نیچے آیا، زوبیہ بیگم سے زمل کا پوچھا، اس کے لہجے میں بےتابی تھی۔ ممی پلیز بتائیں زمل کہاں ہے؟ زوبیہ بیگم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، ابھی 2 گھنٹے پہلے جلدی میں کہیں گھر سے نکلی تھی، میں نے پوچھا تو کہا شام تک آ جائے گی۔ اس سے پہلے زوبیہ بیگم اس سے کوئی بات کرتی، وہ اپنا موبائل نکالتا زمل کو کال کرتا، جلدی سے ملک ہاؤس سے باہر بھاگا تھا۔ اتنے سالوں بعد تو جا کر وہ اسے ملی تھی، اب وہ ہرگز بھی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے ابھی اور اسی وقت دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس سے کتنی ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے زمل کی ڈائری پر یہ واضح لکھا دیکھا تھا کہ وہ اپنی باربی ڈال پر یقین نہیں کرتا۔ وہ کیسے اپنی باربی ڈال پر شک کر سکتا تھا؟ اسے زمل کی ہر غلط فہمی دور کرنی تھی۔ وہ کتنے سالوں سے زمل سے ملنے کے لیے، اسے پانے کے لیے صبر کر رہا تھا، انتظار کر رہا تھا، اور پھر خدا انتظار کا پھل تو دیتا ہے۔ وہ اتنے سالوں بعد ملی بھی تو کیسے؟ محرم بن کر۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس سے زیادہ خوشی کی بات شہروز عالم کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ فل اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، ساتھ زمل کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ شاید اس کا موبائل سائلنٹ پر تھا، وہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہ یہی سوچ رہا تھا، پھر اس کے دماغ میں چھماکا سا ہوا۔ وہ جانتا تھا اسے زمل کہاں ملے گی۔ اس نے گاڑی سیدھا خان ہاؤس کی جانب موڑی، اور اگلے 15 منٹ بعد وہ خان ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک ملازمہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی، اسے دیکھتے سلام کیا۔ کیا زمل یہاں پر آئی ہے؟ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہاں ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ صاحب جی، وہ اور منال بی بی تو اوپر ٹیرس پر بیٹھی ہیں۔ شہروز نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے اوپر کی جانب بھاگا۔ منال سکندر کی بڑی بیٹی تھی۔ وہ ٹیرس تک آیا تو اسے زمل اور منال کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ پیچھے ہی رک گیا۔
وہ اس طرح سے دروازے کی اوٹ میں ہوا کہ وہ دونوں جان نہ سکی۔ آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں اتنی پریشان ہوئی، جلدی سے بھاگی بھاگی یہاں پر پہنچی کہ پتہ نہیں مریم کو کیا ہو گیا، زمل پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ منال مدھم سا مسکرا دی۔ تو میں کیا کرتی، اس نے پریشان ہی اتنا کر دیا تھا۔ سیڑھیوں سے پھسل کر گری تھی اور گھٹنے پر چوٹ آئی ہے۔ اب بابا اسے ہاسپٹل لے کر تو گئے ہیں، دیکھو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، اللہ کرے زیادہ فریکچر نہ ہوا ہو۔ اور پھر وہ بار بار کہہ رہی تھی زمل آپی کو بلائیں، مجھے ان سے ملنا ہے، تو اس لیے میں نے پھر تمہیں پریشانی میں فون کر دیا، تم بھی پریشان ہو گئی، سوری۔ زمل نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کوئی بات نہیں۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ تمہارے اور شہروز بھائی کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے؟ منال اس کے چہرے سے ہی پریشانی بھاگ گئی تھی۔ زمل نے گہری سانس لی۔ ہاں، آپ کو کچھ بتانا تھا۔ منال کچھ چونکی اور سوالیہ نگاہوں سے زمل کو دیکھا۔ عالم مجھے طلاق دے رہے ہیں، الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو منال کے وجود میں اترا اور باہر کھڑے شہروز عالم کے سینے کے آر پار ہوا۔ کیا؟ منال کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ زمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم نے ایسا ہونے کیسے دیا؟ وہ اب اسے اپنی اور شہروز کی ساری بحث بتا رہی تھی۔ طلاق کے کاغذات بن کر آ چکے ہیں، یقیناً آج کل میں وہ ان پر سائن کر دیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے میرا ان سے ہر رشتہ ختم ہو جائے گا۔ منال اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ذرا سا بھی درد کا تاثر نہیں تھا، جیسے وہ اپنے جذبات اندر ہی چھپا کر بیٹھی تھی۔ منال جانتی تھی وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، وہ تو اندر سے مر رہی ہوگی۔ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا جس شخص کی خاطر تم نے اتنا کچھ برداشت کیا، کیسے اتنی آسانی سے اس شخص کو چھوڑ سکتی ہو؟ منال کے چہرے پہ واضح غصے کے تاثرات تھے۔ زمل نے نفی میں سر ہلایا۔ اب فرق نہیں پڑتا، اب تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا آپی، بس افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں اپنے 16 سال اس شخص کو دیے، اپنی ساری زندگی اس شخص کے پیچھے گنوا دی، اپنے ماں باپ بھی کھو دیے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے جس شخص کی خاطر میں نے ایک عمر رائے گاں کر دی، وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ اس کے لہجے میں صرف تکلیف نہیں بلکہ کانچ کی زخمی کرچیاں سی کھل گئی تھی جو وہاں موجود دونوں نفوس محسوس کر سکتے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تمہیں کتنی بار میں نے سمجھایا ہے کہ آخر بتا کیوں نہیں دیتی شہروز بھائی کو کہ تم ہی ان کی وہ باربی ڈال ہو، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زمل انہیں سب سچ بتا دو، منال نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا۔ زمل مدھم سا مسکرا دی۔ آپ کو لگتا ہے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں اسے کہہ دوں گی کہ ہاں میں ہی آپ کی باربی ڈال ہوں اور وہ یقین لے آئیں گے، وہ مجھ سے نفرت کریں گے آپی۔ میں غریب مزدور کی بیٹی ہوں، میری اتنی اوقات نہیں کہ اس شخص کی بیوی بن سکوں۔ میں سچ نہیں بتا سکتی، وہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ یہی حقیقت ہے جس میں ایسا نہیں ہوتا منال آپی کہ ایک غریب کی بیٹی محلوں میں رہنے کی جرت کرے، الٹا وہ شخص اور اس کا یقین سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ کیا وہ مجھ پر یقین کریں گے کہ میں نے سچ کیوں چھپایا؟ انہیں میں غلط لگوں گی تو اس روز اگر آپ مجھے نہ ملتی تو پھر میں زندہ کیسے رہتی؟ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، مگر میں چاہ کر بھی عالم کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ وہ پہلے ہی بہت درد میں ہے، وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے۔ جیسے ہی نہیں پتہ چلا کہ میں ان کی باربی ڈال تھی تو وہ مزید ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور میں انہیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ محبت کرتی ہوں ان سے، شدید محبت۔ میں چاہ کر بھی اس محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ محبت تھوڑی نہیں کر سکتی، محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی۔ شہروز عالم کا دل 100 ٹکڑوں میں ٹوٹا تھا۔ وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی خاطر اتنے درد اور تکلیف میں رہی ہوگی۔ وہ واقعی اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اس نے ثابت کر دیا تھا۔ اب شہروز کو کسی بھی قسم کے امتحان لینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس پر یقین کر چکا تھا۔ منال کو تکلیف ہونے لگی۔ وہ تم سے محبت کرتے ہیں زمل، انہیں بتا دو سچ۔ منال نے ایک بار پھر سمجھانا چاہا۔ آپ کو پتہ ہے منال آپی، محبت یک طرفہ ہو یا پھر دو طرفہ، محبت صرف ان کا نصیب بنتی ہے جن کی قسمت میں ہو۔ لازمی نہیں کہ محبت یک طرفہ ہو تو تب نہیں ملتی، محبت دونوں طرف سے ہو پھر بھی نہیں ملتی۔ محبت ملنا قسمت کی بات ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر شاید ہماری قسمت یہیں تک ایک ساتھ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ شہروز کا دل چاہا اپنا یہ دل نوچ کر باہر نکال کر پھینک دے جس نے اسے تکلیف دی،
طلاق لینے کے بعد کیا کرو گی؟ زندہ رہ لو گی؟ نہیں، تم اس شخص کے بنا زندہ نہیں رہ سکتے زمل، تم مر جاؤ گی، منال نے بے بسی سے پوچھا، پھر بات کے آخر میں کچھ دھیمے لہجے میں چلائی تھی۔ زمل ایک بار پھر نم آنکھوں سے ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کھوکھلی تھی، جو وہ دونوں محسوس کر سکتے تھے۔ زندہ رہنا بھی کون چاہتا ہے؟ کچھ نہیں، یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، بس شاید میری اور عالم کی محبت کا اختتام یہیں تک لکھا تھا۔ نہ جانے وہ تکلیف کی زیادتی سے تڑپتے ہوئے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی، اسے خود احساس نہیں ہو رہا تھا۔ منال نے کچھ کہنے کی کوشش کی، جب اسے اپنے پیچھے کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ دونوں نے ایک ساتھ پلٹ کر پیچھے دیکھا اور پیچھے شہروز کو کھڑے دیکھ دونوں کے چہروں کے رنگ اڑے۔ زمل کا سانس خشک ہوا۔ وہ آگے بڑھا، اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ان دونوں کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ زمل بے اختیار کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے پاس پہنچا، چہرے پہ واضح تکلیف کے تاثرات تھے۔ وہ اس کے قریب آتا پوری شدت سے اسے پکڑے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور زمل ساکت رہ گئی۔ اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بے بسی سے رو پڑا۔ زمل بے حد بے یقین تھی۔ مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا، میں بہت ڈر گیا تھا زمل۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں جج کروں گا؟ تم کسی غریب کی بیٹی ہو، امیر ہو غریب ہو یا پھر میرے قابل نہیں، تم بس میری ہو۔ سالوں سے پاگلوں کی طرح چاہا ہے میں نے تمہیں، اور تم میرے پاس ہوتے ہوئے بھی اتنی دور تھی۔ ایک بار تو بتایا ہوتا کہ تم میری باربی ہو، خدا کی قسم تبھی تمہیں اپنے سینے میں چھپا لیتا۔ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، اور اب تمہیں کبھی چھوڑنے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ مجھے ہر ایک غلطی کے لیے معاف کر دو زمل۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے والدین کے قتل کا بدلہ لوں گا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس تم میرے ساتھ رہنا۔ تم میرے ساتھ رہو گی نا؟ اس نے کسی ڈرے ہوئے بچے کی طرح خوفزدہ ہو کر سوال پوچھا۔ زمل نے چہرہ اٹھائے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ میں تو سالوں سے آپ سے محبت کرتی آ رہی ہوں، آپ کو چھوڑنا کون چاہتا ہے؟ مجھے تو اس دن پتہ چلا تھا جب نکاح کے لیے مولوی صاحب نے آپ کا نام پکارا، تبھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں آپ کی بیوی بن رہی ہوں، ورنہ میں تو پہلے جانتی ہی نہیں تھی۔ مگر مجھے ڈر لگتا تھا کہ شاید آپ سچائی پتہ لگنے کے بعد مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے میں خاموش تھی۔ آئی ایم سوری عالم، مجھے معاف کر دیں۔ منہ مسکرا کے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ غلطی ساری میری ہے، تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ مگر اب تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ چہرہ جھکائے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اس نے اظہار کیا کہ زمل اندر تک پرسکون ہوئی۔ وہیں منال چہرہ جھکائے مسکرا پڑی اور شکر ادا کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ دونوں اس وقت ننگے پاؤں اس پارک میں واک کر رہے تھے، یہاں وہ بچپن میں پہلی بار ملے تھے۔ تمہیں پتہ ہے یہ جگہ ہمیشہ سے میری فیوریٹ رہی ہے، شہروز عالم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زمل مسکرا پڑی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ اس کا بازو پکڑے اپنی جانب کھینچتا، اپنے قریب کرتا، اس کے گرد حصار مضبوط کرتا ہوا پرسکون سانس خارج کر گیا، اور زمل کی کھلکھلاتی ہنسی سارے پارک میں گونجی تھی۔ اس نے سکون کی سانس لی کہ وقت رہتے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ورنہ تو شاید بہت دیر ہو جاتی۔ وہ ڈائری اس وقت زمل کے بیگ میں تھی، اس لیے ایکسیڈنٹ کے بعد وہ ڈائری بھی بچ گئی، ورنہ شاید وہ کبھی بھی شہروز عالم کو اپنی سچائی نہ بتا پاتی۔ اس ڈائری نے اس کی کافی مدد کی۔ قسمت انسان کو بہت خوبصورت تحفے دیتی ہے، اس لیے بس اپنی قسمت پر یقین ہونا چاہیے۔